کراچی میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ تو اس شہر کراچی کو جو پاکستان کی معیشت چلاتا ہے، ابھی لاسٹ ایئر ہم نے خود ان کے اعداد و شمار کے مطابق 1.5 کھرب روپے کا 1.5 ٹریلین روپیز کا ہم نے جو ہے وہ ٹیکس ادا کیا ہے۔ پورے پاکستان میں آپ بتا دیں کہاں لوگ ٹیکس دیتے ہیں، کراچی کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں، کراچی کی صنعتیں ٹیکس دیتی ہیں، اور ان کے ساتھ پچھلی حکومت نے بھی یہ سلوک کیا، اور اس حکومت نے بھی تقریباً 30 ارب روپے رکھے ہیں، جس میں سے 20 ارب روپے انہوں نے کہا ہے کہ ہم K4 منصوبے کے لیے رکھ رہے ہیں۔ اب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اس حکومت سے کہ K4 منصوبے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم ستمبر 2023 میں K4 منصوبہ مکمل کر دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ K4 منصوبے میں ڈنڈی ماری ہے پی ٹی آئی نے، اور اب نون لیگ بھی اس کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ 650 میگا واٹ کے ملین گیلن پر ڈے کے اس پروجیکٹ کو انہوں نے 260 ملین گیلن پر ڈے کر دیا۔ یہ کراچی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، ظلم ہے، اور پی ٹی آئی نے بھی کیا ہے اور نون لیگ بھی کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی شریک جرم ہے، اس لیے کہ وہ حکومت کا حصہ ہیں۔ یہاں مراد علی شاہ صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں پورا پروجیکٹ کرنے کے لیے حکومت سندھ اپنا اثر رسوخ استعمال کرے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے 11 وفاقی وزیر ہیں، آپ کی سندھ حکومت ہے، مراد علی شاہ صاحب کراچی کا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ 1/3 کر دیا گیا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور ایم کیو ایم ان تمام حکومتوں کے اندر شریک ہے۔ کراچی کے اوپر شب خون مارا جاتا ہے، ایم کیو ایم اس میں شریک جرم ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پروجیکٹ 260 کیوں ہے، اس کو ریوائز کر کے 650 کیوں نہیں کیا گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ 98 ارب روپے کی ہم نے منظوری دی ہے، اور اکتوبر یا ستمبر 2023 میں K4 منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ جو 260 ملین گیلن کا منصوبہ ہے، اگر ستمبر 2023 میں اس کو مکمل ہونا ہے تو اس سال کے فائنینشیل بجٹ میں جو جون 2023 تک کے لیے اس میں 20 ارب روپے کیوں رکھے گئے، باقی پیسے کہاں ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ پھر کراچی کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ سارے لوگ جو کنسلٹنٹ کے نام پر بٹھائے جاتے ہیں، حکومتی نمائندوں کے نام پر بٹھائے جاتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں کراچی کے لوگوں کو۔ 6 بار اعلان کر چکے ہیں کہ ہم نے پروجیکٹ منظور کر دیا۔ کراچی جو ماس ٹرانزٹ پروگرام ہے، KCR ہے، اس KCR کے لیے جس کا اعلان پرائم میں پچھلی سال کیا تھا، کوئی پیسہ نہیں رکھا گیا۔ صرف ایگزسٹنگ جو سرکولر ریلوے ہے اس کے لیے تھوڑے سے پیسے رکھے گئے ہیں جو آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام بھی نہیں کریں گے یہ، تو کراچی کسی کی پرائرٹی میں نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں موٹر ویز نئے روٹ کے اوپر بنی ہیں، پراپر طریقے سے بنی ہیں۔ کراچی حیدرآباد موٹر وے نون لیگ نے بھی اسی روٹ کے اوپر بنا دی جو سپر ہائی وے تھا، اور وہ بھی ناقص تعمیرات۔ آپ دیکھ لیں وہاں پر کس قدر جو ہے وہ موٹر سائیکل اور چنگچی رکشے تک جو ہے وہ اس موٹر وے پہ چلتے ہیں، پورے پاکستان میں آپ کر کے دکھا دیں۔ تو یہ سلوک کرتے ہیں آپ کراچی حیدرآباد کے ساتھ، اور کوئی پروجیکٹ موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ آگے کچھ سوچ رہے ہوں۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے پروجیکٹ انہوں نے بنائے ہی نہیں ہیں۔ 747 ارب روپے کی PSDP ہے، ترقیاتی بجٹ ہے، جس میں سے کراچی کے لیے انہوں نے پیسے اول تو رکھے ہی کم ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پیسے ہیں وہ بھی یہ خرچ نہیں کرتے۔ تو یہ جو کراچی کے ساتھ سلوک ہے یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کراچی کے عوام کا یہ مقدمہ لڑے گی، اور یہ دھوکہ ہمیں نہ دیا جائے کہ پیسے ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، بجٹ میں جب آپ نے رکھا ہوا ہے تو ہمیں ہمارا حق کیوں نہیں دیتے؟ اور یہ K4 منصوبے کے مطابق تو ان کو بتانا پڑے گا، KCR کے متعلق تو ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ کیوں نہیں کراچی سرکولر ریلوے کے اوپر وہ جو پوری فیزیبلٹی موجود تھی، جس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم 200 ارب روپے سے اس کی تعمیر کریں گے، اس کا بجٹ کہاں ہے؟ کیوں دھوکہ دیتے ہیں آپ ہمیں؟ اسی طرح سے ایک منگو پیر روڈ ہے جو 4-5 سال سے بجٹ کا حصہ ہوتی ہے، ایک نشتر روڈ ہے جو بجٹ کا حصہ ہوتی ہے، اس دفعہ بھی انہوں نے اس کے پیسے تھوڑے تھوڑے ڈالے ہوئے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں 5 سال میں ایک سڑک نہیں بنا سکتے بھائی آپ؟ ایک پروجیکٹ نہیں کر سکتے کراچی کے لیے؟ یہ نون بھی نہیں کرتی ہے، پی ٹی آئی بھی نہیں کرتی، دونوں برابر ہیں۔ پیپلز پارٹی تو کرتی نہیں ہے کراچی کے لیے۔ کیا کرتی ہے پیپلز پارٹی؟ کون سا بڑا پروجیکٹ ہے جو 14 سال میں انہوں نے کراچی کو دیا ہو؟ بنیادی طور پر تو پیپلز پارٹی کی ذمہ داری تھی کہ کراچی کا پانی کا یہ پروجیکٹ وہ مکمل کرتے۔ انہوں نے 25 ارب روپے اس میں ضائع کر دیے، اور اس کے بعد جو ہے کہا کہ اب تو ہم سے ہو نہیں رہا۔
پھر وفاق آیا میدان میں کہ ہم کریں گے اور ان کا یہ حال ہے، جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کسی کی ترجیح میں نہیں ہے. لہٰذا جماعت اسلامی نہ صرف یہ کہ اس پوری چیز کو ایکسپوز کرے گی، ان سب لوگوں کو بے نقاب کرے گی، بلکہ کراچی کے عوام کے ان بنیادی حقوق کے لیے جو پانی کا حق ہے، بدترین صورتحال سے شہر دوچار ہے. اور اسی طرح سے یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے الیکٹرک مافیا مسلط ہے اور ہر حکومت ان کو سپورٹ کر رہی ہے. اور اسی طرح سے جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے، ہماری ٹرانسپورٹ کا پورا نظام ہے، اب مہینہ بھر ہو گیا ہے تقریباً بسوں کے آئے ہوئے. کہیں بسیں نظر آتی ہیں آپ کو؟ کہیں دیکھا آپ نے کہ پراپر روٹ کے اوپر یہ بسیں چل رہی ہوں؟ کبھی اس کا فلیگ مارچ کراتے ہیں، کبھی جو ہے وہ اس کی تصویریں کھنچواتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا پہ چلاتے ہیں. اور 14 سال میں آپ 200 بسیں. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا شہر کراچی کو پاکستان کی معیشت چلاتی ہے اور کراچی پر شب خون مارا جا رہا ہے.